شہر سبز ازبکستان کا ایک شہر ہے جو سمرقند سے 80 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں برلاس نامی ایک قبیلہ بستا تھا۔ شہر سبز کی یہ وادی اور جو کچھ اسی وادی میں تھا سب قبیلہ برلاس کا میراث تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیل بکریاں چراتے تھے۔ یہ ساری چیزیں برلاس قبیلے کو خان نے، جس کی حکومت پہاڑوں کے اس طرف تھے، نے برلاس کے بزرگوں کو مدت سے دے رکھی تھی۔ اس زمانے سے 100 برس پہلے برلاس اصل میں تاتاری خانہ بدوش تھے۔ چراگاہوں کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلے جاتے تھے۔ یہ لوگ پیدائشی جنگجو تھے اور اسی جنگ و پیکار نے ان کے بزرگوں کو ایشیا کے زیادہ تر حصوں کا مالک بنا دیا تھا۔ ان لوگوں میں دنیا سے کوئی محبت نہ تھی، اسی لیے ان میں قول چلا آ رہا تھا کہ ریت پونگ کے ذریعے اتنی آسانی سے نہیں الٹتے جتنی آسانی سے انسان کی دولت الٹ جاتی ہے۔ یہ لوگ خوب سیر ہو کر کھاتے تھے اور بہت زیادہ کھاتے تھے۔ شراب پیتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہو تو آ جائے، مگر پیتے رہتے۔ لڑائی میں ہمیشہ ہنستے رہتے تھے۔ شاید ہی کوئی ان میں ایسا تھا کہ جس کے جسم پر زخموں کی سفید داغ نہ ہو، اور بہت کم ایسے لوگ تھے جو گھر کی چھت کے نیچے مرتے۔ یہ لوگ شکار کے سخت عادی تھے، تیروں سے پرندوں کا شکار کرتے تھے، اور جس وقت دسترخوان پر بیٹھتے تو کتے ان کے پیچھے پاس ہی بیٹھتے تھے۔ جس وقت یہ لوگ ازبکستان کے شہر سبز میں آباد ہو چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وادی میں جو لوگ آباد تھے ان کی حالت تاتاریوں سے بہتر تھی۔ ایرانی کاشتکار تالابوں کے درمیانی زمینوں میں اپنے کھیتوں کے انتظام میں بہت اطمینان سے مصروف رہتے تھے۔ شہر کے لوگ بازاروں میں اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوتے، کوئی دین کے باتوں میں وقت صرف کرتا تو کوئی قاریوں کو بلا کر قرآن سنتا۔ ان دنوں قبیلہ برلاس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، کیونکہ ان دنوں ان کا کوئی سردار نہ تھا۔ ترکائی کچھ زمانہ ہوا کہ ان کی سرداری کرتا تھا۔ ترکائی کھیتی باڑی کرتا اور وادی کے سب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ زیادہ تر ایک خانقاہ میں گوشۂ نشینی اختیار کر کے یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ قبیلہ برلاس کا سردار ترکائی ہی امیر تیمور کا والد تھا، جس نے تیموری سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ تیمور کی پیدائش سے پہلے اس کے والد ترکائی نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ظاہر ہوا، اور اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ ترکائی نے اس شخص سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانی شروع کر دی، پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئے۔ اگلے دن وہ محلے کے امام شیخ زید الدین کے پاس پہنچے، جو اپنے علم و فراست کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ شیخ نے پوچھا کہ یہ خواب تم نے رات کے کس پہر دیکھا تھا؟ ترکائی نے جواب دیا، صبح صادق کے وقت۔ تب شیخ نے جواب دیا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سے سارے جہاں کو پتہ کر لے گا۔ اگلے سال ترکائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اسے لے کر ایک بار پھر شیخ زید الدین کے پاس گئے اور ان سے بیٹے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی۔ شیخ نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ، جس کا مطلب ہے آہن یعنی لوہا۔
جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے ہیں، ترکائی بھی تیمور کے سامنے اپنے بزرگوں کی ذہانت اور عظمت کا ذکر کرتے تھے کہ کس طرح یہ لوگ یہاں سے بہت دور شمال میں پڑی زمینوں کے، جو صحرائی گوبی سے بھی شمال میں واقع ہے، کے مالک تھے۔ ترکائی کی باتیں زمانے بت پرستی کی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھے، گویا وہ دنیا سے ہاتھ کھینچ چکا تھا، مگر ان باتوں کو دہرانے میں ایک خاص لطف اسے حاصل ہوتا تھا۔ کبھی اپنے قبیلے کے سرداروں کا بھی ذکر کرتے تھے کہ کس طرح جب برف پڑتی تو پہاڑوں سے نیچے، اور جب برف پگھلتی تو پہاڑوں پہ ہجرت کرتے تھے۔ ترکائی تیمور سے کہتا کہ بس بیٹا، یہ حالت اس وقت تک رہی کہ چنگیز خان اپنے منگولوں کو لے کر دنیا کی تسخیر کو اٹھا، لیکن جب موت کا فرشتہ سرہانے آیا تو خان نے اس عالم کو الوداع کہا۔ خان نے دنیا کو 4 سلطنتوں میں تقسیم کر کے اپنی تینوں پسماندہ بیٹوں اور بڑے پرزن کی اولاد میں، جو باپ کی زندگی میں مر گیا تھا، تقسیم کیا۔ چغتائی کو اپنی سلطنت کا وہ ٹکڑا دے دیا گیا جس میں ہم آباد ہے، لیکن ان کے اولاد شراب و شکار میں مصروف ہو کر تباہ ہونا شروع ہوئے، مگر بالکل تباہ نہ ہوئے، اور یہاں سے نقل مکانی کر کے شمال کی پہاڑیوں میں چلے گئے۔ تیمور کے بچپن کے حوالے سے جو بات سب سے پہلے محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ تیمور الٹے ہاتھ سے بھی بالکل اسی طرح کام لیتا تھا جس طرح سیدھے ہاتھ سے۔ اسے جب ابتدائی تعلیم کے لیے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اور تیر اندازی کرنا بھی سیکھ لیا۔ اس فن میں ایسی مہارت حاصل کی جو آگے چل کر جنگی مہمات میں اس کے بہت کام آئی، اور آخری عمر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی صلاحیت میں کوئی فرق نہ تھا۔ تیمور کا پہلا استاد ملا علی بیگ تھا، جس کا مکتب محلے کی مسجد میں ہی تھا۔ یہاں داخل بچے صبح آتے اور ظہر کی نماز سے پہلے ہی چلے جاتے۔ تیمور اس وقت کافی چھوٹا تھا، اسی لیے اس کی والدہ یا گھر کا کوئی اور فرد چھٹی کے وقت لینے کے لیے آ جاتا۔ کچھ عرصے بعد ملا علی بیگ نے اپنے ایک شاگرد کو، جو تیمور سے کافی بڑا تھا، یہ کام سونپ دیا کہ وہ چھٹی کے بعد بحفاظت تیمور کو گھر پہنچا دے۔ یہ لڑکا تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچوں اور بازاروں سے گزارتا ہوا گھر پہنچا دیتا۔ بعد میں بڑا ہو کر جب تیمور سلطنت کا بادشاہ بنا تو اس نے لڑکے کو اہم منصب عطا کیا اور خوب عزت و تکریم کی۔ تیمور کا استاد ملا علی بیگ انتہائی عمر رسیدہ انسان تھے اور اس کے سارے دان جل چکے تھے۔ اس وجہ سے وہ اکثر الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مکتب میں تیمور سمیت تمام شاگردوں کو بہت سے کلمات اور الفاظ بالکل غلط طور پر یاد ہو گئے۔ استاد علی بیگ پڑھائی میں ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ انتہائی سختی کرتا اور مار پیٹ سے قطعاً گریز نہ کرتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تیمور کو اس سے کبھی مار نہ پڑے، کیونکہ تیمور اس کے کہی ہر بات کو فوراً یاد کرتا اور املا بھی بغیر غلطی کے کرتا۔ جب تیمور کی عمر 7 سال ہوئی تو اسے ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ یہاں اس کے استاد شیخ شمس الدین تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو عام تعلیم کے علاوہ قرآن سکھاتے اور اشعار بھی یاد کرواتے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے ہی شروع کرتے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ کا نام خود ہی شمس تھا۔ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کی جنگی اور دفاعی تربیت بھی جاری رہی۔ مکتب سے فارغ ہو کر وہ قریبی چراگاہ میں چلا جاتا
جہاں اس کے والد نے اسے گھڑ سواری سکھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ تیمور ہر روز وحشی گھوڑوں کو قابو کرنے کی مشق کیا کرتے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں ابھی 3 سال ہوئے تھے کہ تیمور نے پورا قرآن حفظ کر لیا، یعنی صرف 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا۔ شیخ نے آخر میں تیمور کے والد سے کہا کہ میرے پاس جتنا علم تھا میں نے تیرے بیٹے کو منتقل کیا، اب میرے پاس اس کے دانش میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اب بہتر ہے کہ اسے کسی اور استاد کے پاس بیچ دیا جائے۔ اب تیمور کے والد نے اسے عبداللہ قطب کے مدرسے میں داخل کروایا۔ شہر کے اعلیٰ طبقات کے لوگ اپنے بچوں کو انہی کے پاس بیچتے تھے۔ علم کے ساتھ ساتھ تیمور کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ 14 سال کی عمر میں اس کا شمار ماروان نہر کے خوبصورت نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ عبداللہ قطب کے شاگردوں میں یولاش نامی لڑکا تھا۔ اس کا تعلق ترک قوم سے تھا۔ یہ لڑکا کچھ غیر اخلاقی افعال کا عادی تھا اور اکثر تیمور کو سخت تنگ کرتا تھا۔ تیمور نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مدرسے کے دوسرے لڑکوں کے سامنے تیمور کو تنگ کرتا تھا، جس سے لڑکے تیمور کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ یولاش مکتب سے واپسی پر تیمور کا پیچھا کرتا ہوا چراگاہ تک آ پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ تیمور یہاں مشق کے لیے آتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تیمور نے تلوار کی تربیت حاصل کرنا شروع کی تھی۔ وہاں پہنچ کر تیمور نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کمر پر باندھ کر گھوڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک اسی دوران یولاش اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تیمور، تو میرے ساتھ بے رخی سے کیوں پیش آتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے میں اتنے سارے لڑکوں میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں؟ تجھے تو فخر کرنا چاہیے، میرے جیسے جاگیردار کا بیٹا تجھے۔ یہ بات مکمل ہی نہ ہوئی کہ تیمور کو اس پر شدید غصہ آیا اور اس نے پلک جھپکتی ہی ایک تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر یولاش کی سینے کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ تیر سیدھا یولاش کے سینے میں اتر گیا اور وہ پیٹ کے بل زمین پر ڈیر ہو گیا۔ یولاش وہ پہلا انسان تھا جو تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کچھ دیر لاش کے پاس کھڑا رہنے کے بعد اچانک تیمور کو خیال آیا کہ اس واقعے کی اطلاع اپنے باپ کو دینی چاہیے۔ تیمور کے والد نے جب واقعہ سنا تو کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ لڑکے کا والد نامی گرامی جاگیردار تھا۔ تیمور کے استاد عبداللہ قطب نے جب تیمور سے یولاش کے بارے میں پوچھا تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وضاحت کی کہ یولاش اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو بھی تصدیق کے لیے پیش کیا۔ تحقیق کے بعد عبداللہ قطب نے اپنا فتویٰ جاری کیا کہ یولاش کے قتل میں تیمور کا کوئی قصور نہیں اور وہ لڑکا چنگیز قانون یاسا کے روح سے واجب القتل ہے۔ اب اس کا باپ نہ تو انتقام لے سکتا تھا اور نہ ہی خون بہا کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن اب بھی ان میں تاتاری اثرات کافی حد تک باقی تھے۔ یولاش کے باپ نے بیٹے کے قتل سے چشم پوشی کر لی، لیکن جب تک زندہ رہے تیمور کو خصومت بری نظروں سے دیکھتا رہا۔